بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون اصل جو دشمن ہے اس کو پرکھنے سے آج مسلمان قاصر ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ دشمن نے ہمارے اور آپ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ایسے دائرے میں دشمنی کی ہے کہ وہ دشمن نظر ہی نہیں آتا، وہ بظاہر دوست نظر آتا ہے، بباطن دشمن ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی نہ کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے. تو اصل میرے دوستو جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ اسلام دنیا کے اندر سرخرو ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام کبھی نیچے نہیں ہو سکتا. یہ بات حقیقی ہے کہ اسلام اگر کبھی نیچا ہم کو دکھائی دیتا ہے تو ہمارا قصور ہے. کیوں؟ مسلمان اپنے عمل سے اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں. ورنہ اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سر بلند ہوگا، اسلام پر کسی کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. حقیقت حال کیا ہے؟ جمعیت اہل حدیث قرآن و سنت پر عمل کرنے والی. سعودی عربیہ نہیں تھا تب بھی جماعت اہل حدیث موجود تھی، اور اس کا وجود ختم ہو جائے گا تب بھی جماعت اہل حدیث موجود رہیں گے. سعودی کے تعاون یا عدم تعاون پر جمعیت اہل حدیث یا سلفی جماعت کا وجود نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. کسی مسلمان کا خون بہانا، کسی کو مارنا ستانا، چاہے کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، بلا وجہ اس کے خون کو پامال کرنا، اسلام ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے. ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں و بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. درود و سلام آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ تعالی نے جہاں والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. پس جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں آپ کی تعلیمات سے جی چراتے ہیں آپ کے ارشادات سے روگردانی کرتے ہیں یہ لوگ نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یقیناً بہترین بات اللہ کا کلام ہے.
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، جس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو۔ ایسے خود ساختہ اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ کہہ کر اپنی امت کو خبردار کیا کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور یہ گمراہی بدعت جو ہے یہ ایسی ہے کہ انسان کو یہ جہنم کے گڑھے میں لے جا کر پہنچا دیتی ہے۔ بدعت، گمراہی، نئی نئی چیزیں، اسی سے انسان اسلام کا سیدھا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر خصوصی طور پر اس پر توجہ دیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اسی آیت مبارکہ کے ترجمے و تشریح پر مبنی آج کا خطبہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم تمام بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کا جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں ان کے اندر انتہائی خوف اور اسی طریقے سے خونریزی، فتنہ اور فساد کا ماحول برپا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے راستے پر پلٹیں اور اپنی ہزیمت اور اپنی ناکامی کا دوبارہ ازسر نو جائزہ لیں، اس کے کیا وجوہات ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے سیاست کرنے والے ایسے مواقع کو بھی اپنے لیے غنیمت سمجھ جاتے، جس میں ہماری عزت و آبرو لٹ رہی ہو، جس کے اندر ہمارے نوجوان کٹ رہے ہوں اور ان کا خون بہہ رہا ہو، زمین سرخ ہو، ایسے مقام پر بھی سیاست بازی سے باز نہیں آتے۔ ایسے ہی سیاست پر مبنی ایک جماعت جس نے باقاعدہ علی الاعلان سلفیوں پر یا اہل حدیثوں پر یا وہ جماعت جو قرآن و سنت کی جماعت ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے بلا وجہ ان جنگ و جدل سے ایک راہ نکال لی۔ اور آج کل بڑے بڑے مفکرین اسلام بلائے جا رہے ہیں، شہر حیدرآباد کے اندر بھی، دیگر ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں، جو اپنے فکر کو مسلمانوں پر نافذ کرنا چاہتے، اور گویا ان کو یہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ اس طرح قرآن و سنت پر چلنے والے ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک راستہ انہوں نے ہموار کر لیا، اور وہ راستہ بالکل بے تکا، جس کا کوئی جمعیت اہل حدیث یا سلفیوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کسی ملک کے اندر جنگ و جدل ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت پسپا ہوتی ہے یا فاتح ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی ملک اس کی طرف توجہ دیتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، یا اپنے سیاسی مفاد یا اپنے ملک کے آئین کے مطابق اس کی مخالفت کرتا ہے، اس سے بھلا جمعیت اہل حدیث اور سلفیوں کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اسی کو بنیاد بنا کر سلفی جماعت پر انگلیاں اٹھائی جاتی۔ بڑے بڑے مفکرین اسلام اپنے فکر کو واضح کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں، گویا ان سلفیوں کی عدم تعاون کی وجہ سے فلاں ملک کے اندر فلاں جماعت پسپا ہو گئی اور فاتح ہوئی تھی، مفتوح ہو گئی،
اور وہ گر گئی، انہوں نے غداری کی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، حقیقت حال سے ناواقف، ہمارے ملک سے کوسوں میلوں دور جو ہے یہ مقام، ہزاروں میل، اور وہاں کے حالات جو کچھ ہمارے پاس اخبارات میں آتے بھی ہیں، اولاً تو وہ حقائق پر مبنی نہیں، ثانیاً اگر وہ حقائق پر مبنی ہیں تو وہ حق ہیں یا غلط ہیں اس کو ہم جانتے اور سمجھتے نہیں۔ اس بنیاد پر کسی ایک جماعت پر انگلی اٹھانا یہ بہت نازیبہ حرکت ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب انسان سے کچھ نہیں سجائی پڑتا تو وہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ یہ جائزہ نہیں لیا جاتا کس بنیاد پر ہماری یہ جماعتیں عروج پر آئی ہیں، کس بنیاد پر ہم نے اس طرح کی جماعتوں کو ایجاد کیا ہے۔ کیا یہ قرآن و سنت کے فروغ کے لیے ہیں؟ کیا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سربلندی کے لیے تیار ہوئی ہیں، یا سیاست کرنے کے لیے؟ وہ بوندی سیاست، وہ بگڑی سیاست جس کے اندر ہر ایک سر کو جوڑ لیا جائے، کوئی اللہ رسول کا دشمن ہو اس گندی سیاست کے لیے اس کو بھی اپنے قریب کر لیا جائے، اللہ کے دوستوں کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے یا یہ سمجھ رکھی جائے کہ جناب پہلے حکومت اختیار کریں گے اس کے بعد قرآن و سنت کا نفاذ عمل میں آئے گا۔ ایسے لوگ، حکومت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر مکہ کے کفار قریش نے، مشرکین نے ڈال دی تھی۔ کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں حکومت چاہیے، تم سردار بننا چاہتے ہو، چلو لے آج سے سرداری تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں کچھ بیماری لگی ہے علاج ہم کرائیں گے، اور کوئی ضرورت ہے کسی خوبصورت عورت سے شادی کا ارادہ ہے وہ بھی بندوبست کیے دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جنہوں نے آپ کی بڑی مدد کی تھی، ایسے وقت میں وہ بھی نرم ہو گئے، کہنے لگے بھتیجے تیرا چچا بوڑھا ہو گیا ہے، ایسی صورت میں تیرے قوم کے لوگ تجھ سے ناراض ہیں، تو اپنے بوڑھے چچا پر رحم کر، اس کے کندھے پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا یہ اٹھا سکے۔ اس وقت نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ کہے تھے، آج کی یہ سیاست کرنے والی جماعتیں ان الفاظ کے دائرے میں بہ جاتی ہیں اور ان کا وجود کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چچا جان، اگر یہ میری قوم کے لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ جو دین اسلام لے کر میں آیا ہوں اس سے پھر جاؤں، تو اے چچا جان میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں، وہ حق بات میں کہتا رہوں گا، یا تو میرا وجود ختم ہوگا یا تو یہ حق بات جو ہے ساری دنیا کے اندر پھیل کر رہے گی۔ تو میرے دوستو، سیاست کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سیاست کا معنی یہ نہیں کہ قرآن و سنت کا جو پختہ اصول ہے، قرآن و سنت جو سب سے بڑی اہم بات ہے، اس کو نظر انداز کر کے بس سیاست کو اتنی بڑی اہمیت دے دی جائے کہ حکومتیں گر جائیں تو عالم اسلام کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، کسی جماعت کو برا بھلا کہا جائے، محض اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سلفی کہتی ہے، محض اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت پر چلنے والا کہتی ہے، محض اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہے۔ نہیں، یہ چیز درست نہیں۔ اصل جو دشمن ہے اس کو پرکھنے سے آج مسلمان قاصر ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ دشمن نے ہمارے اور آپ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ایسے دائرے میں دشمنی کی ہے کہ وہ دشمن نظر ہی نہیں آتا، وہ بظاہر دوست نظر آتا ہے، بباطن دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف روشنی ڈالی، فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، کبھی راضی نہیں ہوں، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو تھے وہ کون تھے؟ جاننا چاہیے۔
یہ یہی یہود و نصارہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہود اپنی دور دور کی وادیاں بستیاں چھوڑ کر مدینے میں آباد ہوئے تھے، کیا سوچ کر کہ یہاں پر ایک نبی اور رسول آئے گا، ہم اس پر پہلے ہی ایمان لائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ نبی اور رسول بن گئے، تو انہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی، آپ کو پہچان لیا، جان لیا، اس کے باوجود مخالفت کی۔ اب دھیرے دھیرے یہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بڑھ سکی، لیکن اس کے باوجود موقع پا کر انہوں نے کبھی جو ہے پیچھے کی ہار نہیں مانی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ رہیں۔ اور اسی میں منافقین کا فتنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پہلے، اس کے بعد عمر فاروق، پھر عثمان غنی، ان کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان منافقین کو، ان یہودیوں کو موقع مل گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ، بالکل معصوم تھے بیچارے، ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ وہاں سے جو فتنہ پنپا ہے، یہ فتنہ پنپا ہے، پھر دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے امت، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک زمانے تک جنگ چلتی رہی، جب بھی دونوں صحابی ملنا چاہے، اس کے اندر پھوٹ ڈالنے والا وہی گروہ جو عبداللہ ابن سبا نام کا شخص، جس نے اسلام کا چولا پہنا تھا، دراصل وہ یہودی تھا اور منافق بھی تھا، جو یہاں پر اپنا سر چھپائے تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی جماعت جو ہے بڑھتی نظر آئی، آہستہ آہستہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملا، اور دھیرے دھیرے یہ لوگ پوری اسلامی جمعیت کو انہوں نے اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ آخر کار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانا چاہا، ان کو اسلام کا پابند کرنا چاہا، تو ویسی صورت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بغاوت کی، اور ہٹ کر انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی، اسی کو کہتے ہیں خارجی فرقہ۔ یہ وہ خارجی فرقہ ہے جس کے مختلف نام ہیں، اپنے اپنے عقائد کے اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ نے ان کے نام رکھے ہیں۔ کوئی قدریہ ہے، کوئی مرجیہ ہے، کوئی معتزلہ ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی زیدیہ ہے، مختلف ان کے عقائد ہیں۔ اور آج یہی وہ چیز ہے میرے دوستو، اسلام کے لیے دو دشمن ہیں، ایک طرف یہ خارجی فرقے ہیں اور دوسری طرف یہ یہودی، یہ نصرانیوں کا یہ اپنا فرقہ۔ ان دونوں کے درمیان یہ امت محمدیہ کی معصوم جماعت، انہی کو ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا کر اور انہی کو اسلام سے بالکل دور کرنے کی کوشش اور کاوش میں آج یہ دنیا لگی ہوئی۔ اصل دشمن کو نہیں پہچانتے۔ آج شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے پہلے دیگر ممالک میں کیا ہوا، خون کی ندیاں بہہ گئیں، کسی نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، زبانیں سب کی گم تھیں، آج بھی ان کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ وہاں کس کا ہاتھ ہے، وہاں کون کر رہا ہے، اس پر کسی کی روشنی نہیں پڑتی ہے۔ لیکن یہاں اپنی حکومت گر گئی، اپنی سیاست گر گئی، تو یہاں فلاں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات یقینی طور پر میں کہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو مورد الزام ٹھہرائے، کسی کا تعاون کرے یا نہ کرے، سیاست میں کسی کو آگے چھوڑے یا پیچھے چھوڑے، اس سے جمعیت اہل حدیث کا کوئی تعلق نہیں۔ جمعیت اہل حدیث یہ جانتی ہے قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، اس پر عمل کرنے والا جو ہے وہی پختہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی ہے تو ہم اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو چیزیں چھوڑی ہیں گمراہی سے بچنے کے لیے، اور انہی کے اندر یاد رکھیں، اسی پر عمل کرنے سے دنیا کے اندر مسلمان ترقی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ جو قوم یہ قرآن مجید
اللہ کی کتاب پر عمل کرے گی، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سربلندی عطا کرے گا، اور اگر اس کتاب پر ان کا عمل نہیں ہوگا تو ایسے لوگ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے، چاہے وہ ملک ہو، چاہے ملت ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے ٹکڑی ہو، چاہے انفرادی حیثیت کا ہو حامل، چاہے اجتماعی حیثیت کا حامل ہو، اگر قرآن و سنت کو چھوڑے گا، قرآن و سنت سے بے وفائی کرے گا، دغا کرے گا، تو ایسا انسان دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے دنیا میں کوئی سرخرو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو آشیانہ بنایا گیا ہے، کمزور ہے، ناپائیدار ہے، قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہے، اس کی اتھل پتل ہوتی رہے گی۔ اس سلسلے میں جب ہزیمت اختیار کرتے ہیں تو اپنے آپ پر نظر ثانی کرنا، اپنی حیثیت کو سمجھنا، اپنے حالات کو درست کرنا، دوسرے کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ باتیں آج کل بڑی گشت کر رہی ہیں۔ سعودی جو ہے وہ فلاں جماعت کا ساتھ چھوڑ دے رہا ہے، انہوں نے ایسا کہہ دیا، بے تکا باتیں لکھنے کے بڑے بڑے لکھوکھا اور بڑے بڑے کاتبین نے کیا کیا، اخبار میں بھی اپنی جو ہے قلم کی جولانی اور تولانی دکھائے، اور سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے اتنے سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور مسلمان، ہندوستان کے اہل حدیث، یہ بھی بیچارے اس کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ رحم کرے، بات کو سمجھ کر انسان کو کرنی چاہیے۔ اس سے بھلا ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم قرآن و سنت کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا، نبی نے جو کچھ کہا اسی کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے برعکس کسی کے اقوال اور کسی کے قول و قرار کے پیچھے نہیں پڑتے، نہ اس کو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے سب سے موٹی سی بات ہے کہ اس سلسلے میں ہماری واقفیت، ہمارا علم اس سلسلے میں اس قدر نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، لہذا یہاں تبصرہ کرنے سے ہم باز رہتے ہیں۔ تو اصل میرے دوستو جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ اسلام دنیا کے اندر سرخرو ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام کبھی نیچے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حقیقی ہے کہ اسلام اگر کبھی نیچا ہم کو دکھائی دیتا ہے تو ہمارا قصور ہے۔ کیوں؟ مسلمان اپنے عمل سے اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں، ورنہ اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سر بلند ہوگا، اسلام پر کسی کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اصل دشمن کی بات چل رہی تھی، یہ اصل دشمن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ، اور پھر ہر دور کے اندر آپ دیکھیں گے یہی خارجی فرقہ، یہی یہودیوں کی یہی منافقت اور انہی کی ریشہ دوانیاں اور انہی کے مکر و فریب کا اثر جو ہے ہمیشہ جو اصل قرآن و سنت پر عمل کرنے والے رہے ہیں ان پر پڑتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے ایک واقعے کو لیتے ہیں، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ انہی باتوں پر منحصر ہے۔ ہوا یوں کہ جیسا ہم تمام جانتے ہیں مدینہ کے اندر دو بڑی جماعتیں تھیں، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ دونوں جماعتوں کے اندر زمانے بھر لڑائیاں چلتی رہیں اسلام کی آمد سے قبل۔ جب اسلام آیا یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی ساری لڑائیاں ختم ہو گئی، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ لیکن ایک موقع پر شیطان نے کچھ معمولی مسائل پر صحابہ کرام کے اندر پھر تنازع پیدا کر دیا۔ یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پر، یعنی مدینے میں۔ ہوا یہ ایک دوسرے کے خلاف ان کی تلواریں بے نیام ہو گئیں، پھر سے یہ ایک دوسرے پر آمادہ جنگ کے حامی بھرنے لگے اور جاہلیت کا نعرہ انہوں نے بلند کیا۔ ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد اسی اثنا میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کی تلاوت میں نے کی۔ بعض اہل علم نے اس روایت کو یعنی اس کے شان نزول پر کلام بھی کیا ہے۔ الغرض یہ آیت نازل ہوئی
اور جس میں کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، افتراق مت کرو، تفرقہ مت کرو۔ ایک لڑائی، ایک جنگ ایک ملک میں چل رہی ہے، ان کے وجوہات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، اس سے یہاں کا مسلمان واقف نہیں ہے۔ بلا وجہ وہاں کے مسائل کو چھیڑ کر یہاں کے مسلمانوں میں تنازع پیدا کرنا، فرقہ بازی پیدا کرنا، کسی کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ درست نہیں ہے۔ ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا، اے صحابہ کرام موجود تھے، اے مسلمانوں افتراق مت کرو، لڑو جھگڑو مت، بلکہ کیا کرو، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی۔ کیا نعمت تھی؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی یہ اسلام سے قبل اوس و خزرج کی جو لڑائیاں تھیں اس کی طرف اشارہ ہے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو وہاں سے بچایا، جہنم سے بچایا۔ تو اللہ اسی طرح اپنی نعمتیں اور اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو میرے دوستو، لڑائیاں ہر زمانے میں ہوتی رہی، دشمنان دین نے ہر دور کے اندر مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو لڑایا اور ان کو لڑا کر اپنی حکومت کرنے کی کوشش کی۔ تو مسلمان کو ذرا دور اندیش ہونا چاہیے، اصل دشمن کو پرکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور سیاسی گہما گہمی میں، جلد بازی میں، عجلت میں کوئی اپنی بات کہہ کر کسی اپنے ہی جیسے بھائی کے دل کو دکھی کر کے اور ان کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنی بازی ہارنے کا جو ہے نعرہ بلند کرنا، یہ غلط بات ہے۔ تو ایک جماعت یا اس جماعت جو ہے شہر کے کونے کونے میں سیمینار قائم کر کے یا جو ہے مضامین لکھ کر اخبارات میں لکھ کر اس طرح جو ہے مسلمان کے دل کو بھڑکا رہے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ جمعیت اہل حدیث قرآن و سنت پر عمل کرنے والی، سعودی عربیہ نہیں تھا تب بھی جماعت اہل حدیث موجود تھی، اور اس کا وجود ختم ہو جائے گا تب بھی جماعت اہل حدیث موجود رہیں گے۔ سعودی کے تعاون یا عدم تعاون پر جمعیت اہل حدیث یا سلفی جماعت کا وجود نہیں ہے، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین کی جماعت، ہر دور کے اندر اہل حدیث کا پاک باز گروہ جو موجود تھا، اس کو شاہ سعود اور شاہ فیصل یا حرمین شریفین کے خادم شاہ فہد یا عبداللہ، محض ان کے تعاون سے ان کا وجود رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ عقل کے ہوش لینے چاہیے لوگوں کو۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی، حکم ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک مسلمان ملکی سطح پر مدد کر سکتا ہے، انفرادی سطح پر مدد کر سکتا ہے، دینی اعتبار سے مدد کر سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے مدد کر سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر سعودی عرب کے کسی شیخ نے ایک مسجد بنا دی تو سعودی کے شیخ کی وجہ سے اہل حدیثوں کا وجود ہندوستان کے اندر باقی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ نادان ہے، اس کو چاہیے اپنے علم اور ہنر کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے۔ وہ نہ سمجھے، نادان، اس کو عقل کے ہوش لینے چاہیے۔ میرے دوستو، آج بھی ہندوستان میں اہل حدیثوں کی تاریخ یہ بات ثابت کر سکتی ہے کہ اہل حدیثوں نے اپنے زمانے کے اندر شاہ سعود کی خود مدد کی ہے۔ آج بھی جا کر
حرمین شریفین میں جو رباط قائم ہے، نظام جو حیدرآباد کا، دکن کا، خود ان کو تعاون کیا کرتا تھا، ان کے حالات درست نہیں تھے، ان کو خود تعاون سرزمین ہندوستان سے جایا کرتی تھی، تو کیا کہیں گے؟ ہندوستان کی وجہ سے سعودی ملک قائم ہوا ہے۔ میرے دوستو، عقل کی ہوش لینے چاہیے۔ اس طرح کی جذباتی باتیں کر کے اپنے اندر ما فی الزمین میں جو عصبیت ہے، جو تقلید کا فارمولہ بھرا ہوا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بڑے بڑے مفکرین اسلام ہوں گے، وہ اپنے فکر پر یگانہ ہوں گے، وہ اپنے فکر پر بڑی جو ہے جرات اور بڑی بہادری کا للکارتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں قرآن و سنت کے اصول و ضابطے پر جب ان کو پرکھا جائے گا تو ہوا کی طرح اڑ جائیں گے، ان کی حقیقت کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو میرے دوستو، اہل حدیث یہ نہیں، اہل حدیث کسی کے قائم کردہ نہیں، اہل حدیث تو اس حدیث کے مصداق ہے، وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہودی جو ہے 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ 72 فرقوں میں ہوئے، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، مختلف نام ہے اس کے۔ صحابہ کرام نے کیا سوال کیا جانتے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، وہ جہنم سے بچنے والی کون سی جماعت ہوگی؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ من ہم یا رسول اللہ، یا ما ہی، وہ جماعت کون سی ہے یا وہ لوگ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اس حدیث پر غور کرو، سوچو، آج یہ بڑی بڑی سیاست کی ڈینگیں بھرنے والے، بڑے بڑے اپنے بزرگوں اور ائمہ کے نام پر سیمینار قائم کر کے غیر مقلدین کا نام اہل حدیثوں پر تھوپ کر اپنے ما فی الضمیر کو ٹھنڈا کرنے والے، ان سے کوئی پوچھے کہ حضرت ما انا علیہ، جس پر میں اور میرے صحابہ، آج اس پر قائم ہیں؟ آج اس پر قائم ہیں؟ جس پر میں ہوں، اس کا معنی یہ ہے 1400 سال پیچھے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر جانا پڑے گا۔ صحابہ کرام کا راستہ کیا تھا، اس کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر شمار ان میں ہوگا جو ناجی گروہ۔ یہاں تو 100 سال 150 سال میں ہی دم توڑ جاتی ہے جماعت۔ کہا میری جماعت کا نام فلاں ہے، وجود کہا ابھی 100 سال بھی نہیں گزرا ہمارے امام صاحب کو مرے ہوئے۔ کہا میری جماعت فلاں جو ہے مقام کے ایک ضلع یا ایک بستی کی طرف منسوب ہے۔ کہا جو بستی نہیں تھی تو تمہارا دین کہاں تھا، تمہاری جماعت کہاں تھی؟ لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اہل حدیث بھی کسی بستی کا نام ہے؟ اہل حدیث بھی کسی شخص کا نام ہے؟ نہیں، یہ شخصیت نہیں ہے، یہ بستی کا نہیں ہے، یہ دراصل صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو آپ نے چھوڑا، جس پر صحابہ پابند تھے، ان پر چلنے والی جماعت۔ ایک حدیث کے اندر یہ لفظ بھی ہیں ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے دوستو، یہیں سے سارا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، کیسی نماز پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے
آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے، صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے آپ وہ راستہ دیکھیں گے، جبھی آپ کی نماز قبول ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنا سکھلائی، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، رکوع سجدے کے وقت آپ اترتے، رکوع سجدہ کرتے تاکہ سارے لوگ دیکھیں، آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی تو صحابہ کرام سے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے۔ آج وہ لوگ ہیں بڑی بڑی زبانیں دراز کرتے ہیں، وہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو 2 رکعت نماز بھی سنت کے مطابق پڑھ کر نہیں بتا سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ سب میں کھڑا ہوگا، ایک بال اس جگہ پاؤں ملاؤ، بھاگتا ہے جیسے بچھو لڑ گیا، پوچھو یہ کیوں؟ کہتا ہے میرے امام نے جو ہے، میرے امام نے کہا کہ اس میں اتنا بھر، یہ امام کہاں سے آیا؟ نماز تو رسول نے سکھلائی، نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، یہ پاؤں ملانے میں امام کہاں سے آ گیا؟ کیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم تھے جو اس کو شامل کر دیا گیا؟ رفع الیدین کا مسئلہ، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، ہم تو فلاں امام کے مقلد ہیں لہذا ہم تو ویسے ہی کریں گے۔ تو میرے دوستو جب یہ اپنی زبان سے کہتے ہو تو پھر چھوڑو، اہل حدیث قرآن و سنت پر، اس کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو ہے انگلی اٹھانے کی جرات مت کرو، اپنے اپنے اعمال کرو، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اپنے جواب دے لینا۔ جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں ان پر انگلی مت اٹھاؤ۔ تو میرے دوستو آج ماحول ایسے ہی کشیدہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بلا وجہ بدنام کرنے کی یہ جماعت کو ایسے متعصبیت بڑھتی جا رہی ہے کہ اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اس بات کا عہد کرو، آپ پکے اور سچے ہیں، اہل حدیث اور سلفی ہیں، تو اس نام کو بیان کرنے سے کہیں آپ کو ہچکچانا نہیں چاہیے، واضح طور پر علل اعلان کہنا چاہیے، ہاں ہم اہل حدیث ہیں، ہاں ہم سلفی ہیں، ہاں ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے پیچھے گئے تو یہاں آ گئے، اس کے پیچھے گئے تو وہاں چلے گئے، یہاں گئے تو ایسا کر لیا، وہاں گئے تو ویسا کر لیا، ایسا نہیں۔ جو قرآن و سنت کا سچا راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ڈھکوسلے، یہ آوازیں، ان کے اوپر کچھ نہیں جانا ہے، ان سے کوئی لینا دینا ہمارا نہیں۔ ہمارا پیغام قرآن و سنت کا یہ سب کے لیے ہر مقام پر ہے، جنگ و جدال میں بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے، والدین کے ساتھ بھی ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ، ہر دو جگہ معاملہ صرف یہی دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، بس اس کے علاوہ کسی چیز پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں ان کو چاہیے پہلے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ترازو میں پرکھ لیں اور دیکھیں کیا اہل حدیث کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے، ذاتی طور پر کوئی اس کی کمی ہے، نفسیاتی طور پر بیمار ہے، جذباتی ہے، بی پی کا مریض ہے، غصہ آ جاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ اس کا اپنا عمل ذاتی، اس سے جو ہے اسلام پر کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اس کی عملی زندگی کیا ہے وہ دیکھے، کیا قرآن و سنت پر مبنی ہے، اور اگر حق ہے تو پھر اس کے خلاف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو جنگ و جدل پورے تمام ممالک میں مچے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ درست ہے کسی مسلمان کا خون بہانا، کسی کو مارنا ستانا، چاہے کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، بلا وجہ اس کے خون کو پامال کرنا، اسلام ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چیونٹی کا خیال کیے، پرندے کا خیال کیے، اونٹ کا خیال کیے کہ آپ بیٹھے تھے، اونٹ آ کر بلبلانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے اس کا مالک؟ بلایا گیا، آپ نے کہا یہ شکایت کر رہا ہے تو اس کو کھانا کم دیتا ہے اور اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں،
لیکن اس کے معنی یہ ہے وہاں کے احوال الگ ہیں، وہاں کی سیاست الگ ہے، وہاں کا ماحول الگ ہے، ہم اس سے واقف نہیں، اس پر زبان نہیں کھول سکتے۔ جو کچھ دیکھتے ہیں ناحق خون بہ رہا ہے، عزت تار تار ہو رہی ہے، عصمتیں لٹ رہی ہیں، ہم اس کو برا جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عصمت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو، ان کے زخمیوں کو شفا دے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، لیکن اس پر ہم سیاست نہیں کریں گے، وہ گندی سیاست کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ہی تفرقہ بازی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ چاٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا